حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ چاک کیے جانے والے واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا انہیں گھر واپس روانہ کر دیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے تو جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب فوراً سن کر کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی اور آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اسی لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ جب حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئیں، انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ پھر وہ فوری طور پر واپس کرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب جب حلیمہ سعدیہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آئیں۔ اس نے پکار کر کہا کہ لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ سعدیہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود تمام لوگوں نے کاہن کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے، مگر انہوں نے وہاں کوئی بچہ نہ دیکھا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا
اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ آپ کی آنکھوں کی خاص سرخی نظر آئی۔ وہ چلا اٹھا کہ اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ آپ پر جھپٹا اور اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعے میں سیرت ابن حشام میں ہے کہ عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو اپنے والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو اس بچے کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے دوران ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے یہ فیصلہ کیا کہ بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی اور تیسری روایات کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت بی بی آمنہ کے حوالے کیا تھا تو ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت بی بی آمنہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے مقام ابوا میں ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کی یہودی میرے پاس آئے اور بولے کہ ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ جب آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ یہودی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ڈر گئیں۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچ اور آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔